بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 59 یعنی 59۔ فصل او، یہ فصل جو ہے او کے بیان میں ہے۔ حروف المعانی کے بیان چل رہا نا، حروف المعانی میں ایک حرف آتا ہے او۔ او کے لیے آتا دیکھیے، لتناول احد المذکورین، لتناول احد المذکورین، مذکورہ دو چیزوں میں سے ایک کے لیے ہے او کا استعمال، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بولے ایسا۔ ولہذا لو قال هذا حر او هذا كان بمنزلة قوله احدهما حر، اگر کسی نے کہا یہ آزاد ہے یا یہ، تو وہ اس کے قول ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے کے درجے میں ہے۔ دو غلام ہیں جی، یہاں غلام ہے یہاں غلام ہے، تو تم بول رہے ہیں یہ آزاد ہے یا یہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں میں سے ایک آزاد ہے۔ کون سا آزاد ہے وہ تمہیں بولنا پھر بعد میں، یہ مطلب کان لہ ولایت البیان، اسی کو بولتے ہیں اسی کے لیے ہے بیان کی ولایت، یعنی اس کی وضاحت کون کرنا ہے؟ بولے سو والا۔ ولو قال، اور اگر کہا وکلت ببیع ھذا العبد ھذا او ھذا، میں نے اس غلام کو بیچنے کے لیے وکیل بنایا ہے، اس کو یا اس کو، کیا مطلب؟ یعنی اس غلام کو بیچنے کے لیے اس آدمی کو وکیل بنایا یا اس آدمی کو وکیل بنایا۔ کان الوکیل احدہما، تو وکیل ان دونوں میں سے ایک ہوگا، وکیل ان دونوں میں سے ایک ہوگا۔ وَيُبَاحُ الْبَيْعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور بیع مباح ہو جائے گی ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، دونوں میں سے جو بھی بیچ دیا بیع مباح ہو گئی، ختم۔ میں اس کو وکیل بنایا یا اس کو، تو دونوں میں سے ایک بیچ دیا تو بیع کیا ہو جاتی ہے؟ مکمل ہو جاتی ہے۔ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا، اور اگر بیچا ان دونوں میں سے ایک نے، ان دونوں میں سے ایک نے بچا، ثم عاد العبد الى ملک الموکل، پھر جو ہے غلام لوٹ گیا موکل کی ملکیت کی طرف، کیا مطلب؟ دوبارہ یعنی ان دونوں میں سے ایک بیچ دیا تھا، بیچنے کے بعد وہ غلام لے کے مارکیٹ میں بیچ رہا، مارکیٹ میں بیچنے کے بعد کیا ہوا؟ کوئی اور آدمی خریدا تھا، وہ کوئی آدمی کیا کرا پھر لا کے اسی کو بیچ دیا واپس، تو اس کو بولتے ہیں غلام واپس لوٹ گیا، بولتے کیا بولتے ہیں؟ غلام واپس لوٹ گیا۔ لا يكون للآخر ان يبيعه، اب دوسرے کے لیے نہیں ہے کہ اس کو بیچے، کیونکہ اب یہ وہ غلام نہیں رہا، ملکیت بدل گئی تو بات بدل گئی، ٹھیک ہے۔ ولو قال لثلاث نسوة له، اگر مان لو جاوید کو تین بیویاں ہیں، کتنے ہیں؟ تین ہیں، خوش ہو رہا دیکھو، پہلے ایک تو کر پتہ چلتا، اس کی تین بیویوں سے اس نے کہا، کیا کہا؟ هذه طالق او هذه وهذه، یہ لو کیا بولا؟ اس کو طلاق ہے یا اس کو اور اس کو، پہلے دونوں کے بیچ میں او لگایا، تیسری والی کے بیچ میں او نہیں واو لگایا، کیا ہوں گا دیکھیے، اس کو طلاق ہے یا اس کو اور اس کو۔ طلقت احدى الاولین، پہلی دونوں میں سے ایک کو طلاق پڑے گی، وہ طلقت الثالثہ فی الحال، اور تیسری کو فی الحال طلاق پڑے گی۔ ان دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے اور اس کو نا، اس کو تو پڑ گئی، ان دونوں میں سے اب دونوں میں سے کس کو پڑھنا ہے انہیں بولنا بعد میں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ لِانْعِطَافِ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا، اس کے عطف لگانے کی وجہ سے ان دونوں میں سے مطلقہ پر، وَيَكُونُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ، بولنے والے پر ہی اختیار ہے، فی بیان المطلقات منہما، ان دونوں میں سے مطلقہ کے بیان کے سلسلے میں، بمنزلت ما لو قال احداکما طالق وہادی، ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے اور اس کو ہے، تو دونوں میں سے ایک کو کون ہے؟ نہیں بولنا پڑے گا، بولنے والا ہی، ٹھیک ہے۔ یہ جیسا کہ اس کے درجے کے قول میں جس نے کہا، اگر کہا کہ ان دونوں، تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے اور اس کو، وہازی بولے تو ٹھیک ہے۔ وعلی ھذا قال ظفر، امام ظفر نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، اذا قال لا اکلم ھذا او ھذا وھذا، او ھذا نہیں، اس کے بعد وھذا رہتا، لا اکلم ھذا او ھذا وھذا، کیا مطلب؟ میں بات نہیں کروں گا اس سے یا اس سے اور اس سے، ٹھیک ہے۔ کان بمنزلۃ قولی لا اکلم احد ھذین وھذا، یہ اس کے قول کے درجے میں ہے، کیا ہے اس کا قول؟ میں نہیں بات کروں گا ان دونوں میں سے کسی سے، ایک سے اور اس سے۔ فلا یحنث ما لم یکلم احد الاولین والثالثہ، تو وہ حانث نہیں ہوگا جب تک کہ بات نہ کرے پہلے دونوں میں سے ایک سے اور اس سے، اور قسم کب ٹوٹتی ہے اس کی؟ ان دونوں میں سے ایک سے بات کر کے اس سے بات کرنا، تو جا کے قسم ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر خالی اس سے بات کرا نہیں قسم ٹوٹتی، ان دونوں سے بات کرا تو بھی قسم نہیں ٹوٹتی، سمجھ میں آ گیا؟ اس سے بات کرنا، ٹھیک ہے بھائی۔
وعندنا ہمارے پاس کیا ہے لو کلم الاول وحدہ یحنث، ہم بولتے ہیں نہیں، الگ ہے یہ مسئلہ. کیا ہے؟ اگر ہاں بات کر لیا اس نے ایک سے، اگر بات کر لیا اس نے ایک سے، پہلے والے سے، حانث ہو جاتا ہے. پہلے دونوں میں سے کسی ایک سے، جو او یا اول بعطف مجموع الاخر علی الاول. ہاں ہمارے پاس اگر اس نے بات کر لیا اول سے اکیلا، حانث ہو جاتا ہے. ولو کلم احد الاخرین لا یحنث ما لم یکلمہما، مطلب پہلے والا جس کو بولا نا اس سے بات کرے تو حانث ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور اگر دوسرے دونوں میں سے ایک سے بات کر لیا تو حانث نہیں ہوتا جب تک کہ ان دونوں سے بات نہ کرے. یہاں اول بول کر جو ہے تیسرے والا مراد ہے. تیسرا والا ہوگا جی. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اگر اس سے بات کر لیا تو حانث ہو جاتا، یا اگر اس سے بات کرو تو دونوں سے بات کرو، دونوں میں سے بات کرو تو حانث ہوتا، نہیں تو نہیں ہوتا. ما لم یحنث ما لم یکلہما، حانث نہیں ہوگا جب تک کہ ان دونوں سے بات نہ کرے. ولو قال، اور اگر کہا بع ھذا العبد او ھذا، بیچو اس غلام کو یا اس غلام کو. کیا بولا؟ کان لہ ان یبیع احدہما ایہما شاء، تو اس کے لیے ہے کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہتا ہے بیچ سکتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیچ سکتا ہے، دونوں میں سے اختیار دیا بولے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بتاتے ہیں ولو دخل او فی المہر، مہربان نہیں ہے وہ، فی المہر ہے، بان تزوج علی ھذا او علی ھذا یحکم مہر المثل. اگر یہی او کا لفظ جو ہے مہر کے اوپر داخل کر دیا گیا تو اس کو مہر یہ ہے یا یہ ہے، تو اس صورت میں ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، مہر مثل آ جائے گا. کیا ہے؟ شک واقع ہو گیا نا مہر میں. جب مہر مسمہ میں شک واقع ہو جاتا ہے تو مہر مثل آ جاتا ہے یہ. اور اگر او کو داخل کیا مہر میں اس طور پر کہ شادی کیا اس سے اس پر یا اس پر، مثال کے طور پر 1000 پر یا 2000 پر یا غلام پر یا گھوڑے پر، اس طرح بول دیا تو کیا ہوگا؟ مہر مثل آ جائے گا. یحکم مہر المثل عند ابی حنیفہ، مہر مثل کا حکم لگایا جائے گا ابو حنیفہ کے پاس. لان اللفظ يتناول احدهما، اس لیے کہ لفظ ان دونوں میں سے ایک کو شامل ہے. اور شک ہے، شک ہے، شک کی وجہ سے وہ ساقط ہے. والموجب الاصلی مہر المثل، اور موجب اصلی مہر مثل ہے. موجب اصلی مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مہر میں اصل تو مہر مثل ہے. مہر مثل کس کو بولتے ہیں؟ ایسا مہر جس بچی سے نکاح کر رہے ہیں اس کی جو ہے خاندان کی جو لڑکیاں ہیں، اس کی خاندان کی جو لڑکیاں، ان کا جو اوسط مہر لگتا ہے اس کو مہر مثل بولتے ہیں. خاندان کی لڑکیوں کا مطلب ہے چچیری بہن، تائری بہن، خلیری نہیں، اس کی ددیالی، اس کی ددیالی، یا اسی طرح پر اس کی پھوپھو کا بھی لگ سکتا، کیونکہ پھوپھو کی شادی بھی آج کل میں اگر ہوئی ہو تو، آج کل میں مطلب 2-4 سال میں، ہاں، تو یہ مطلب ہے مہر مثل کا. تو ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں مہر کے بارے میں؟ اصل مہر مثلی ہے، اصل مہر مثل ہے، لیکن آپس میں مقرر کرنے کی وجہ سے مہر مثل بازو آ جاتا، لیکن آپس میں مقرر کرنے میں ذرا بھی شک پایا گا تو پھر مہر مثل پلٹ کے آ جاتا. مہر المثل فیترجح ما یشابہہ، لہذا راجح ہوگا وہ جو اس کے مشابہ ہے، جو اس کے مشابہ ہے، مہر مثل. وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا تشہد کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے بارے میں فرمایا تھا حضرت ابن مسعود کو غالباً کہ اذا قلت ھذا او فعلت ھذا، کیا کہا؟ جب تم نے یہ کہہ لیا یا یہ کر لیا. تشہد کہنا وہ تو تشہد پڑھنا، تشہد کر لینا کیا مطلب ہے؟ تشہد میں بیٹھ جانا. تشہد کر لینا بولے تو بیٹھ جانا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ تشہد میں بیٹھنا فرض ہے، اسی وجہ سے ہم نے کیا کہا؟ پڑھنا واجب ہے. وعلیٰ قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا تشہد رکن نہیں ہے نماز میں، تشہد نماز میں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلاتک، جب تم نے یہ کہا یا یہ کیا تو نماز پوری ہو گئی تمہاری. اتمام کو معلق کیا آپ نے ان دونوں میں سے ایک سے، اتمام کو بس ایک سے. تو اگر کسی نے کہا نہیں خالی کیا یعنی بیٹھا رہا تو بھی نماز ہو جاتی. فلا یشترط کل واحد منہما، تو شرط نہیں ہے ان دونوں میں سے ہر ایک، ان دونوں میں سے ہر ایک شرط نہیں ہے. وقد شرطت القاعدۃ بالاتفاق، اور قاعدہ شرط ہے بالاتفاق، قاعدے کو شرط لگایا گیا ہے بالاتفاق. فلا یشترط، شرطت نہیں پڑھیں گے، شرطت پڑھنا، شرط یشرط، اور قاعدہ شرط ہے بالاتفاق، لہذا شرط نہیں ہے تشہد کا پڑھنا، لہذا شرط کا پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ تو ہے اس صورت میں جبکہ اس بات میں ہو،
اس بات میں جب اول استعمال ہوتا ہے تو دونوں میں سے ایک ہی اختیار کے لیے ہوتا ہے، لیکن نفی میں جب اول استعمال ہوتا ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کی نفی ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ بولو بعد میں ہو دونوں میں سے کی نفی ہوتی ہے، اس بات میں تو نفی کہاں سے آئی بھی؟ ہاں اس بات میں ہو تو دونوں میں سے ایک کا منتخب کرنا ہوتا ہے، ہاں نفی میں ہو تو دونوں کی نفی ہوتی ہے، ہر ایک کی نفی ہوتی ہے، یہ بولے جیسے ابھی بولے ثم هذه الكلام فی مقام نفی توجب نفی کل واحد من المذکورین، پھر یہ کلمہ نفی کے مقام میں واجب کرتا ہے مذکورین میں سے ہر ایک کی نفی کو، حتی لو قال، یہاں تک کہ اگر کہا لا اکلم ھذا او ھذا، نہیں بات کروں گا میں اس سے یا اس سے، یحنث اذا کلم احدہما، وہ حانث ہو جاتا ہے جب کہ ان دونوں میں سے کسی سے بات کرے، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں وفی الاثبات یتناول احدہما مع صفت تخییری، اور اس بات میں ان دونوں میں سے ایک کو شامل کرتا ہے تخییر کی صفت کے ساتھ، کا قول خذ ھذا او ذاک، جیسا کہ اس کا قول لے یہ یا وہ، دونوں کی تو نہیں لینا۔ جی یا تو نہیں ومن ضرورت التخییر عمومۃ الاباحۃ، عموم الاباحۃ، اور تخییر کی ضرورت میں سے مباح ہونے کا عام ہونا، جب اختیار دیا گیا ہے تو مباح عام ہے، یہ بھی حلال ہے یہ بھی حلال ہے، یہ مطلب۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا فکفارۃ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، یہاں پہ دونوں میں بھی او استعمال ہے۔ جو آدمی کفارہ ادا کرے، کون سا؟ قسم کا کفارہ، قسم کا کفارہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے، وہ اوسط کھانا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا ان کو کپڑے پہنائے یا ان کو غلام آزاد کرے، تو تینوں میں سے کسی میں بھی اختیار ہے، تینوں میں سے۔ وقت یکون او بمعنی حتی، اچھا یہاں تک تو او کے حقیقی معنی ہو گئے، تو او کے حقیقی معنی کیا ہے؟ مذکورین میں سے ایک کے تناول کے لیے، اس بات میں رہے تو اختیار ہے، ہر ایک کی نفی، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار او حتی کے معنی میں آتا ہے، کبھی کبھار او حتی کے معنی میں، تو حتی کا معنی وہ تو یہاں تک کے بولے ایسا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، نہیں ہے آپ کے لیے امر میں سے کچھ بھی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔ سمجھ میں آ گیا کیا مطلب؟ غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بددعائیہ جملے اپنی زبان سے ادا فرمائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ایسا نہ کہیں، ایسا نہ کہیں، یہ ہے لیس لک من الامر، نہیں ہے آپ کے لیے امر میں سے کچھ بھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے، حتی یتوب علیہم او یتوب علیہم، قیل کہا گیا ہے کہ اس کے معنی حتی یتوب علیہم ہے، حتی قال اصحابنا، ہمارے اصحاب نے کہا لو قال، اگر کوئی آدمی کہتا ہے لا ادخل هذه الدار او ادخل هذه الدار، میں نہیں داخل ہوں گا اس گھر میں یہاں تک کہ میں داخل ہوں اس گھر میں، وہاں پر او کے معنی میں ہے حتی کے معنی میں، چنانچہ حتی لو دخل الاولا اولا حنث، یہاں تک کہ یہ گھر میں پہلے داخل ہو گیا تو حانث ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ ہاں اس گھر میں داخل ہو گیا، اس گھر میں داخل ہو تو حانث نہیں ہوتا، ہاں ولو دخل الثانیۃ اولا بر فی یمینہ، اور اگر وہ دوسرے گھر میں پہلے داخل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے یمین میں برہ ہو جاتا ہے، برہ کا مطلب کیا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے، اپنے یمین کو پورا کرنے والا شمار ہو جاتا ہے، نیکی کرنا ہے لفظی ترجمہ برہ کے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اسی کی مثال ہے لو قال لا افارق کا او تقضی دینی، میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تو میرا قرضہ ادا کر دے، یکون بمعنی حتی تقضی دینی، تو وہاں پر وہ حتی کے معنی میں ہوگا، یہاں یعنی کیا ترجمہ ہوگا وہ اس معنی میں کہ حتی تقضی دینی، تو پورا کر دے میرا قرضہ، تیرا قرضہ تو ادا کر دے میرا قرضہ، دیوانے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔